بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، مکتب اہل بیت میں زمین پر سجدہ کرنا جائز ہے، اور ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے لیکن وہ کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو تو اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ صحیح ہے۔ لیکن ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ جو سیم زدہ زمین ہوتی ہے، جس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وائٹ وائٹ آپ کو نظر آتا ہے، بہت سارے علاقے پاکستان میں ہیں ایسے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہماری گفتگو سنیں، آپ کے آس پاس بھی کہیں ہوں گے، یا آپ نے کہیں اسے کیا کہتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں دیکھا ہوگا کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو سیم زدہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر نمکیات آئی ہوتی ہیں، وائٹ وائٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ہم نے یہ جو للہ انٹرچینج ہے، اس کے آس پاس ہم نے کہیں دیکھا تھا، ہمیں یاد پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا علاقہ تھا وہ۔ تو یہ جو زمین ہوتی ہے سیم زدہ، کیا اس کے اوپر سجدہ صحیح ہے؟ مولا آقا نے جو ہے وہ کیا اجازت دی ہے؟ اور دوسرا، جو برف ہوتی ہے، کیا برف کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معصوم کیا فرماتے ہیں۔ آپ کے سامنے کتاب ہے مسائل شیعہ الی تحصیل مسائل شریعہ، عن معمر بن خلاد قال سألت ابا الحسن عن السجود علی الثلج، کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آقا بیان کیجئے کہ یہ جو برف ہوتی ہے، برف کے اوپر سجدہ صحیح ہے، سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی برف کے اوپر سجدہ کرنے کے متعلق میں نے امام سے پوچھا، تو مولا آقا نے کیا جواب دیا، دیکھیے، فقال لا تسجد فی الصبخۃ ولا علی الثلج۔ مولا آقا نے دو چیزیں گنوا دیں، کہا کہ برف پر نہیں ہو سکتا اور سیم زدہ زمین پر بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا میرے عزیز دوستو؟ وہ زمین کے جس کے اوپر جو ہے نمک سا آیا ہوتا ہے، نمکیات وائٹ وائٹ جو ہے اس کے اوپر آیا ہوتا ہے، تو میرے عزیز دوستو اس کے اوپر سجدہ بھی صحیح نہیں ہے، اور برف کے اوپر سجدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آسان ہو گیا۔ اچھا میرے عزیز دوستو، پہلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں ایسا دور تھا کہ جب جو امیر لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس سونے کی اشرفیاں اور سونے کے جو ہے وہ سکے مختلف قسم کے جو ہے وہ ہوا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے پاس وہ سونے کے سکے وغیرہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانہ جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، پلٹا کھائے، تو وہ والا پرانا دور جو ہے واپس آ جائے، جس میں ہر بندے کے پاس جو ہے وہ سونے کے سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس سونا ہے تو کیا وہ سونے کی جائے نماز بنائے اور اس کے اوپر سجدہ کر لے؟ صحیح ہے؟ یا سونے کا کوئی سکہ ہے اس کے پاس، وہ سامنے سکے کے اوپر جو ہے وہ سکہ سامنے رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر لے؟ یا اسی طرح چاندی ہے، تو کیا سونا اور جو چاندی ہے اس کے اوپر سجدہ صحیح ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ دیکھتے ہیں۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال لا تسجد علی الذهب ولا علی الفضہ۔ مولا آقا نے فرمایا کہ سونے پر بھی سجدہ نہیں کرنا اور چاندی پر بھی سجدہ نہیں کرنا۔ میرے عزیز دوستو، امام علیہ السلام کی کئی ایک احادیث ہیں، معصومین نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں زینت کے لیے شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا جن چیزوں کی لوگ غلامی کرتے ہیں، سونے چاندی کی کرتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے نا، پیسے کی لوگ غلامی کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی جو لوگ غلامی کرتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ سونا دھوکے زمین سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سونے کے اوپر جو ہے وہ سجدہ صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح چاندی کے اوپر بھی سجدہ صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔